مدینے کے شہر کے اتر میں ایک ایسا پہاڑ ہے جو سب پہاڑوں سے الگ ہے۔ ایک ایسا پہاڑ جو خون، آنسو، قربانی اور محبت کا گواہ ہے۔ یہ ہے جبل احد، وہ پہاڑ جس کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، احد ایک پہاڑ ہے جو ہمیں چاہتا ہے اور ہم اسے چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، ایک پہاڑ اتنی محبت کا مستحق کیوں بنا اور یہ مسلمانوں کے دلوں میں اتنی خاص جگہ کیوں رکھتا ہے؟ جبل احد مدینے کا سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ اس کا نام احد اس لیے رکھا گیا کہ یہ اکیلا اور سب سے جدا کھڑا ہے، مگر یہ صرف ایک پہاڑ نہیں، یہ اسلام کے ایک سب سے دردناک اور تاریخی واقعہ کا گواہ ہے۔ غزوہ احد سال 625 میں غزوہ بدر کے ایک سال بعد قریش نے 3000 فوجیوں کے ساتھ مدینے پر حملہ کیا۔ مسلمانوں کی فوج صرف 700 تھی، لیکن انہوں نے اپنا مورچہ جبل احد کے پاس بنایا۔ شروع میں مسلمان جیت کے قریب تھے، قریش کی فوج بھاگ گئی تھی، لیکن پھر ایک غلطی نے سب کچھ بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چھوٹی پہاڑی پر تیر اندازوں کو تعینات کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلیں، لیکن جب انہوں نے مال غنیمت دیکھا تو زیادہ لوگ اپنی جگہ چھوڑ گئے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، پچھلے راستے سے گھس آئے اور مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ میدان جنگ میں افراتفری مچ گئی، نبی صلی اللہ تعالی وسلم زخمی ہوئے اور اس دن شہادت ہوئی اسلام کے شیر یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ 70 مسلمان شہید ہوئے اور ان کا لہو جبل احد کے دامن میں گر گیا۔ لیکن احد کو صرف ایک شکست کے طور پر یاد نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمارے لیے ایک استاد ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نافرمانی تباہی لاتی ہے، لالچ انسان کو گراتا ہے اور صبر اور اطاعت ہی اصلی کامیابی ہے۔ احد ہمیں قربانی یاد دلاتا ہے، ان صحاباؤں کی جو صرف اللہ اور رسول کی محبت میں اپنی جان دے گئے۔ آج بھی جبل احد کے پاس 70 شہیدوں کے مقبرے ہیں۔ ہر سال ہزاروں لوگ ان کی قبر پر جا کر ان کے جذبے کو یاد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے اپنے آنکھوں سے اللہ کے نبی آقا علیہ السلام کا دیدار کیا۔ صحابہ کرام وہ تھے جو حضور کی صحبت میں بیٹھے، حضور کی مجلس میں بیٹھے، حضور کے دائیں اور بائیں، حضور کے شانہ بشانہ کافروں کا مقابلہ کیا۔ صحابہ کرام وہ تھے۔ حضور نے فرمایا، صحابہ کرام نے اس وقت بھی حضور سے پوچھا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ کے روزے مبارک کے اوپر آئیں گے، مدینہ میں حاضری دیں گے، جنہوں نے آج تک آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ قیامت تک میرا امتی جو میرے روزے کے اوپر حاضری دے گا، میرے روزے کے اوپر سلام پڑھے گا، گویا اس نے مجھ سے ملاقات کی۔ تو الحمدللہ تمام ساتھیوں نے روزے مبارک پہ حاضری دی، حضور کے روزے کے اوپر سلام پڑھا۔ اللہ نے ان دو شہروں کا جو ذکر ہے وہ قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ اللہ نے قرآن کے اندر قسم کھائی ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مکہ اور مدینہ امن کا شہر ہے، عظمت والا شہر ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر مکہ اور مدینہ کی جو محبت ہے، جو عظمت ہے، وہ قائم اور دائم رکھے۔ اور یہ سامنے جو چودیواری آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شہداء کا قبرستان ہے۔ تمام صحابہ اس چودیواری کے اندر آرام فرما ہے۔ اس کے اندر دو کالے پتھروں والی قبریں موجود ہیں، جس میں ایک اللہ کے نبی آقا علیہ السلام کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہے۔ دوسری ایک قبر کے اندر دو صحابہ مدفون ہیں، حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت مصعب بن عمیر۔ یہ دونوں صحابہ، یہ دونوں اصحاب رسول اللہ کے نبی کی مشابہت رکھتے تھے، یعنی حضور کے ہم شکل تھے۔ جب یہاں تدفین کا مرحلہ آیا تو حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن جہش کو مدفون کیا جائے، کیونکہ وہ حافظ قرآن تھے، یعنی حافظ قرآن کو اور علم والے کو ترجیح دی جائے۔ جبل احد صرف پتھر اور مٹی کا ڈھیر نہیں، یہ وہ پہاڑ ہے
جس سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا یہ ہمیں چاہتا ہے اور ہم اسے چاہتے ہیں۔ جب آپ احد کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو صرف ایک پہاڑ نہیں دیکھتے، آپ اس تاریخ کو محسوس کرتے ہو، ایمان کو محسوس کرتے ہو، اور وہ جذبہ جو وقت اور دور کے پار ہے۔ جبل احد محبت، قربانی اور یاد کا پہاڑ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جیت دولت سے نہیں ہوتی، بلکہ ایمان، صبر اور اللہ کی اطاعت سے ہوتی ہے۔ اور اس لیے جب بھی آپ احد کا نام سنو، یاد رکھنا یہ صرف ایک پہاڑ نہیں، یہ ایک زندہ یاد ہے، محبت کی، قربانی کی اور ان سبق کی جو آج تک ہمارے ایمان کو روشن رکھتے ہیں۔